یہ اللہ نے ہمیں تبلیغ کا کام دیا، دعا مانگیں اللہ موت تک اس کام میں لگنے والا اور آگے بڑھنے والا بنے۔ اب میں آپ سے چند باتیں عرض کرتا ہوں، وہ بھی آپ سے عرض کرنی ضروری ہے، جس وجہ سے آپ کو اکٹھا کیا ہے۔ کیوں اکٹھا کیا ہمیں، کیا وجہ ہے یہ، تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ وہ بات کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، ترکی کی حکومت تھی 500 سال، اسے خلافت عثمانیہ کہتے ہیں۔ مسلمان غمگین تھے، اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت مولانا اسماعیل ایک نیک آدمی تھے، وہ دہلی میں رہتے تھے، مولانا الیاس صاحب کے والد، انہوں نے اللہ کے دین کا کام کیا، بڑے اولیاء میں تھے۔ فرمایا جس کمرے میں رہتے تھے بعض اوقات دیواروں سے اور چارپائی سے بھی اللہ کی آواز آتی تھی۔ انہوں نے کچھ عہد میوات میں کام کیا، پھر ان کے جانے کے بعد ان کے بڑے بیٹے محمد تھے۔ اس محمد نے، جس کی 16 سال تک ایک مرتبہ بھی تہجد کا لانا ہوئی، اس نے اہل میوات پر محنت کی۔ پھر اللہ نے مولانا محمد الیاس جو صدیقی خاندان کے ہیں، اللہ نے اسے قبول کیا، سہارنپور سے وہاں گئے، بھائی کی جگہ سنبھالی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ قوم، اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں آ گئی تھی، دین نام کا تھا، لیکن اللہ کے دین سے میراث کا نظام ختم ہو گیا۔ ایک مولوی صاحب ہوتا نکاح پڑھانے والا، 7 پنڈت ہوتا، اسی طرح جاہلیت کی چیزیں ہوتی، اسی طرح فرمایا جو ہندو کی دیوالیاں ہیں وہ ساری چلتی، ان کی ساری رسومات تھی۔ مولانا نے حکمت سے کام کیا، مولانا اپنی بصیرت سے سمجھ گئے کہ اس قوم میں جفا کشی کا مادہ ہے، اور یہ قوم جہاں اڑ جائے گی، پکی ہو جائے گی، تو مولانا نے اس قوم پر محنت کی، جس میں اللہ نے میاں جی موسیٰ جیسے اور شیخ عبد الرحمن، جس کے ہاتھ پر 1600 سے زیادہ ہندو مسلمان ہوئے، ایسے عظیم عظیم لوگ پیدا کیے۔ 18 سال کے قریب مولانا الیاس صاحب نے رات دن ایک کیا، بعض اوقات بڑے لمبے سجدے ہوتے تھے۔ جب حضرت 1944 میں فوت ہوئے، لوگ نہلا رہے تھے، فرمایا پیشانی پر خوشبو لگاؤ، یہ 4 گھنٹے اللہ کے سامنے روتی تھی، انتھک محنت کی، غالباً 80-84 سال کی عمر میں دنیا سے گئے۔ حضرت نے جانے سے پہلے یہ کہا کہ میرے 6 خلیفہ ہیں، ان میں مولانا انعام الحسن احتشام الحسن کاندھلوی، یہ مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج لکھا ہے، یہ بھی حافظ مقبول احمد، اسی طرح قاری داؤد، سید رضا حسن، مولانا یوسف، مولانا انعام، فرمایا حضرت رائے پوری سے فرمایا، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا سے فرمایا، ان 6 میں میری زندگی میں کوئی امیر طے کر۔ حضرت شیخ کا رجحان تھا حافظ مقبول احمد کی طرف، حضرت رائے پوری کا رجحان تھا مولانا یوسف کی طرف۔ حضرت نے فرمایا شاید اہل میوات یوسف کے علاوہ کسی پر جمع نہ ہو سکے۔ شیخ نے فرمایا میرا بھی اس طرف رجحان ہے، اتفاق ہو گیا، اور شکریہ کے ہاتھ اٹھائے، اے میرے اللہ، مجھے فکر تھا کہ میرے بعد کام لے کر کون چلے گا، تو اللہ نے مولانا یوسف صاحب امیر بنے 28 سال کی عمر، محنت کی 44 سے امیر بنے، 65 میں لاہور میں فوت ہوئے۔ 21 سال مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے کام کیا۔ جب مولانا یوسف صاحب کو امیر بنایا گیا تو جو بڑی عمر کے بزرگ تھے ان کا نام ہے احتشام الحسن کاندھلوی، جنہوں مسلمانوں کی بستی کا واحد علاج یہ روٹ گئے، فرمایا نوجوان چھوکرے کو امیر بنا دیا۔ یہ کیا کیا انہوں نے؟ اتنے روٹے کہ تبلیغ کے خلاف کتابیں لکھی۔ علماء کرام
فتاوی محمودیہ اٹھا لیں، فتاوی محمودیہ میں آپ کو بے شمار خطوط ملیں گے جس میں مفتی محمود حسن گنگوہی نے انہیں جوابات دیے۔ یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا کے سالے لگتے تھے، مولانا اظہار صاحب کے بڑے بھائی تھے، تبلیغ سے کٹ گئے لیکن اللہ کا کام چلتا رہا۔ اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ مسلمان تھے، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد مولانا یوسف صاحب کام کرتے رہے۔ مولانا یوسف صاحب جب فوت ہو گئے، پھر اس کے بعد حضرت شیخ بڑے تھے، مشورے کے ساتھ مولانا ابوالحسن ندوی، مولانا منظور نعمانی اور بڑے علماء آئے۔ حضرت شیخ نے مولانا انعام الحسن صاحب، یہ بھی حضرت کے قریبی، بڑے حضرت کے قریبی رشتہ داروں میں ہیں، اور فرمایا کہ انہیں امیر بنا دیا گیا، کیونکہ حضرت کی عادت تھی رائے دیتے تھے، رائے بڑی قوی تھی، بڑا حلیم الطبع تھے، علم کے سمندر تھے۔ مولانا یوسف صاحب بھی حضرت شیخ کے داماد ہیں، مولانا انعام صاحب بھی حضرت شیخ کے داماد ہیں، یہ دونوں داماد ہیں، تو فرمایا کہ انہیں امیر بنایا۔ ایک مولانا رحمت اللہ صاحب تھے، بڑا دائی تھے، مجمع میں جاتے، دعوت دیتے، لوگوں کی چیخیں نکل جاتی، لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے۔ جب انہیں امیر بنایا گیا، یہ نظام الدین کے مرکز میں ناراض ہو گئے کہ مولانا انعام صاحب کے بارے میں کہنے لگے ایک گونگے کو امیر بنا دیا، کیونکہ مولانا بولتے کم تھے۔ چلے گئے، اپنے ساتھیوں سماج چلے گئے، لیکن ہمارے حضرات ان کا بھی احترام کرتے رہے۔ اللہ پاک نے ایسے حالات بھی آئے، ایسے حالات بھی آئے، مولانا ڈرتے رہے کہ مولانا کو شہید نہ کر دیا جائے۔ میں نے 72 میں خود رائمنڈ میں اشتہار دیکھا کہ انہیں امیر بنا کے مولانا یوسف کا چراغ گل کر دیا گیا، یہ میں نے خود اشتہار پڑھے۔ سخت حالات آئے، اللہ نے آہستہ 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 فتنے ختم کر دیے۔ 32 سال تبلیغ کا کام اللہ نے مولانا انعام صاحب سے کیا۔ مولانا انعام صاحب نے اپنے زمانے میں آخر میں وہاں پر یہ کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری زندگی میں سوچ لیا جائے آگے امیر کے بارے میں۔ 92 میں 92 میں وہاں پر ایک ہمارے بزرگ وہاں گئے، حضرت مفتی زین العابدین، ان کی کیسٹیں میرے پاس ہیں، سنی ہو کسی نے سن سکتا ہے، ان کا بیان ہے، اس بیان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ترغیب دے رہے ہیں کام میں وحدت پیدا کرو اور ہمارا کلمہ وحدت ہو ساری دنیا کے اندر، پھر ہماری برکتیں ہیں، اپنی اپنی بولیاں نہ بولو، سارے کام کو ایک سطح پر چلاؤ۔ یہ بات انہوں نے فرمائی اور یہ کہا سن لو، مفتی زین العابدین نے کہا امیر نظام الدین سے ہوگا، اور فرمایا نہ رائگنڈ سے ہوگا بڑا امیر، نہ ڈھاکہ سے ہوگا، اور فرمایا امیر یہ ہوگا بڑا مرکز ہمارا نظام الدین ہے، باقی ہمارے چھوٹے مراکز۔ سننا ہو کسی نے کیسٹ میں، مفتی صاحب کی یہ بات محفوظ ہے۔ پھر حضرت نے شورا بنائی کہ میں شورا بنا دیتا ہوں، عمر ابن خطاب کی طرح۔ عمر ابن خطاب نے 6 آدمی بنا دیے کہ سعد ہے، سعد ابن ابی وقاص، یہ زبیر ہے، یہ طلحہ ہے، یہ عبد الرحمن بن عوف ہے، یہ عثمان ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہیں، 10 مبشرہ ہیں، میرے بعد بیٹھ کر امیر چھانٹ لو۔ اگر 3 ایک طرف ہو جائیں، 3 ایک طرف ہو جائیں، جدھر عبد الرحمن ہو امیر ادھر سے بنانا، 4 ایک طرف ہو جائیں ان کی بات قبول کرنا۔ اگر کوئی آدمی اختلاف کرے، حیات الصحابہ میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کو اسی کمرے میں قتل کر دینا، اختلاف باہر نہ پھیلے۔ لمبا واقعہ ہے، عثمان ذو النورین خلیفہ راشد بنے، خلیفہ راشد بن گیا عثمان ذو النورین۔ تو حضرت نے 10 آدمیوں کی جو ہے جماعت بنا دی، شورا۔ یہ شورا امیر کی تعین کرے گی،
ان میں مولانا سعد صاحب کے نانا ہیں مولانا اظہار صاحب، مولانا سعد صاحب، مولانا زبیر صاحب، مولانا سعید احمد خان صاحب مدینہ منورہ والے، اور مولانا پالن پوری عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھائی افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بن گئے، اور عبد المقیت صاحب۔ یہ 10 آدمیوں کی شورا ہے، یہ امیر طے کرتا۔ سمجھے بات کی؟ یہ شورا بنائی گئی اور شورا بنا کر یہ کہا گیا۔ بعد میں ان حضرات نے کہا معاملہ میاں جی محراب کو دے دو، یہ مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے ہیں۔ مولانا میاں جی محراب نے فرمایا یہ 3 آدمی بیٹھ کر فیصلہ کریں، میاں مولانا اظہار، مولانا زبیر اور مولانا سعد۔ مولانا اظہار صاحب نے کہا میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، بڑی عمر ہے، چند دن کے بعد جانے والا ہوں، یہ 2 ہیں۔ اب یہ 2 حضرات عملی طور پر فیصلے مولانا سعد صاحب کرتے رہے، دعا مولانا زبیر صاحب کراتے رہے۔ یہ 14 تک چلا، ساری دنیا میں اللہ نے کام لیا، اور یہاں مولانا سعد صاحب کے 20-19 سال بیانات ہوتے رہے ہیں۔ جنہوں نے سنے ہیں وہ جانتے ہیں خاندان الیاس کا کیسا وہ چراغ ہے اور کیسے اللہ نے اس میں صفات رکھی۔ بس آپ جانتے ہیں جہاں مخلصین ہوئی نا، صفین میں، جمل میں، ادھر طلحہ ہے، زبیر ہے، ادھر حضرت علی ہیں، یہ بھی مخلص، یہ بھی مخلص، آپس میں محبت ہے۔ اغراض والوں نے لڑا دیا، 35,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ اس لیے اغراض والے آ جاتے ہیں۔ تو 15 میں یہاں پر ایک چند لوگوں نے تفرقہ کر دیا کہ امارت کا نظام ختم کرو، امیر کسی کو نہ بناؤ، بس صرف شورا رہے۔ پھر بھی نظام کیسے چلے کہ اس مہینے میں یہ امیر، اس مہینے میں یہ امیر، اس مہینے میں یہ امیر۔ مولانا سعد صاحب نے فرمایا کہ ریگڑ کی اپنی شورا ہے، ککریل اور ڈھاکہ کی اپنی شورا ہے، نظام الدین کی اپنی شورا ہے۔ بات تو امیر کی ہے، اور ہم عالمی مشورہ کرتے ہیں، اس عالمی مشورے میں ریگڑ اکٹھے ہوتے ہیں، امور طے ہوتے ہیں، ڈھاکہ میں امور طے ہوتے ہیں، ہر 2 سال کے بعد حج میں امور طے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ہے اسلام میں شورا لازمی ہے، اسلام میں امیر بھی لازمی ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے یہ بیان دیا ریگڑ کے بعد، سرخیاں چھپی کہ شورا اور امیر دونوں ناگزیر ہیں، لازمی ہیں۔ امیر ہوگا چاہے حکومت کا نظام ہو بڑا ہوگا، دینی نظام ہو بڑا ہوگا۔ امام ابو بکر جساس نے فرمایا ہے، مفتی بھی ہے، قاضی کی بات بھی ماننی پڑے گی، گھر کے اندر ہے، باپ امیر ہے، اسی طرح مدرسے میں ہے، استاد اور محترم امیر ہے، اس کے اندر وہ امور جو پکے ہیں اس میں تو کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ بے امیر آدمی یہ تو نہیں فیصلہ کرے گا نماز پڑھے یا نہ پڑھے، زکوٰۃ دیں یا نہ دیں، بھئی یہ تو قرآن حدیث میں آ گئی ہے۔ امور یہ طے کرنے پڑتے ہیں کہ جماعت میں کتنے آدمی ہونے چاہیے، یہ جماعت کس جگہ بھیجی جائے، 7 مہینے کی ہے یا سال کی ہے، یا جماعت بھیجی جائے، وہاں یہ پریشانی ہے، اس کو کیسے دور کیا جائے، تعلیم کس وقت کی جائے، مناسب کون سا وقت ہے، دونوں گشتوں کی ترتیب کیا ہو، اندرونی اور بیرونی، اس کے اندر جو مشورے ہوتے ہیں، امور ہوتے ہیں، وہ طے کیے جاتے ہیں۔ ایک احکامات کا علماء سے کہہ رہا ہوں، ایک احکامات منسوسہ ہیں، ایک احکامات منسوسہ اور صریحہ ہیں جو قرآن حدیث میں آ گئے، وہاں کوئی نہیں بول سکتا، اور ایک احکامات غیر منسوسہ ہیں، غیر منسوسہ، وہاں پر استنباط اور اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ اب 3 دن کیسے نکالے اس حدیث سے کہ اے صحابہ تم نے دین کا 10واں حصہ چھوڑ دیا تو یہ تمہارے لیے خیر نہیں، امت کا آخری حصہ 10واں حصہ دین بھی پکڑ لے، ان کی نجات ہو جائے گی۔ یہ معنی نہیں ہے 10 نمازوں میں 1 نماز پڑھو، وہ 40 روپے میں 1 روپیہ زکوٰۃ دیتے تھے، تم 400 میں 1 روپیہ دو، یہ معنی نہیں۔
معنی اس کا یہ ہے کہ اخلاص میں امر بالمعروف میں 10ویں حصے کو بھی پہنچ گئے تو اللہ نجات دے گا۔ ہمارے اکابر نے اس سے اشارہ دیا 24 گھنٹے میں 10واں حصہ 2.5 گھنٹے، اور مہینے کا 10واں حصہ 3 دن، سال کا 10واں حصہ چلہ، اور بچہ پیدا ہوتا ہے روح ڈالی جاتی ہے 4 مہینے میں۔ علماء کے لیے 9 مہینے کے 9 مہینے میں کامل بہر آتا ہے۔ ان اشارات کو لے کر یہ اوقات کی تعیین کی گئی، یہ چیزیں وہاں طے کی جاتی ہیں۔ تو آپ مولانا صاحب نے فرمایا قرآن میں دیکھ لیں، حدیث میں دیکھ لیں، صحابہ کرام میں دیکھ لیں، نجی زندگی میں دیکھ لیں، اجتماعی زندگی میں دیکھ لیں، 1300 سال تک دیکھ لیں، کیا ہر جماعت کے اندر امیر ہے یا نہیں؟ اب یہ کہہ دینا کہ نہیں امیر نہیں بنائیں گے، بدل بدل کے بنائیں گے، بدل بدل کے شریعت میں کہیں دکھا دیں۔ اگر صحابہ نے کیونکہ جب چلنا سنت پر ہے، قرآن سے دکھاؤ، سیاستہ میں ہے، دارمی بہقی مسند احمد میں ہے، کہیں فقہائے اربعہ نے لکھا ہے، چاروں اماموں نے لکھا ہے، تابعین صحابہ کرام نے لکھا ہے، یا یہ علماء کرام اپنے مدرسوں میں محتمم بناتے ہیں، امیر بناتے ہیں، کیا ہر مہینے نیا محتمم بنتا ہے؟ آپ گھر میں ایک مہینہ آپ بڑے ہوتے ہیں، اگلے مہینے میں آپ کا بڑا بیٹا بڑا ہوتا ہے، اگلے مہینے میں آپ کا درمیانی بیٹا امیر ہوتا ہے۔ باپ ہے گھر کا امیر، شریعت کا اصول ہے، اس لیے باقی چیزیں ساری فرق کی ہیں اختلافات کی۔ یہ بات موٹی چلی کہ جس کے اندر ہے بے ہمارا اس کے ساتھ کہنے لگے۔ پھر مولانا صاحب کو انہوں نے ویزا نہیں دیا، نہ ویزا منگوایا، وہ وہاں رہے۔ اللہ کے کرم سے کام چلتا رہا، یہ حالات بھی آئے۔ نقصان کیا ہوا؟ نقصان کیا ہوا؟ باہر جا کر بعد ہمارے پیارے بھائی نہ اندیشی سے مرکز بنانے لگے۔ نہ سنو، ملیشیا میں مرکز بنا، انڈونیشیا میں مرکز بنا، امریکہ میں نیا مرکز بنا، ساؤتھ افریقہ میں نیا مرکز بنا، اور جگہ نئے مرکز بنے، انگلینڈ میں نئے مرکز بنے، اور اسی طرح اور جگہ نئے مرکز بنے۔ اب آپ بتاؤ جب دنیا میں کام تقسیم ہوگا نقصان ہوگا یا فائدہ؟ اب میں اشارہ کرتا ہوں آپ، اب اس نقصان یہ ہوا ابو ظہبی دبئی کا رخ رائمنڈ کی طرف ہو گیا، اردن کے شہروں کا رخ رائمنڈ کی طرف ہو گیا، آسٹریلیا کے شہروں کا رخ رائمنڈ کی طرف ہو گیا، انڈونیشیا میں پرانے مرکز کے علاوہ دوسرے مرکز ان کا رخ رائمنڈ کی طرف ہو گیا، فرانس اور بیلجیم میں 2 ٹکڑے ہو گئے، شارجہ نظام الدین کی طرف چلا گیا، قطر نظام الدین کی طرف چلا گیا، اور اسی طرح بحرین کے دونوں مرکز نظام الدین کی طرف چلے گئے، اور اسی طرح سوڈان نظام الدین کی طرف چلا گیا، کیمرون نظام الدین کی طرف چلا گیا، ایتھوپیا نظام الدین کی طرف چلا گیا، ایریٹریا نظام الدین کی طرف چلا گیا، اور اس کے طرح ٹرنٹو جو مرکز کینیڈا کا ہے وہ نظام الدین کی طرف چلا گیا، ساری شورا جو ہے انگلینڈ کی وہ نظام الدین کی طرف چلا گئی، الجزائر، ٹیونس، موریتانیہ، مراکش کی شورا ادھر چلی گئی، اور انڈونیشیا کا پرانا مرکز ادھر چلا گیا، باقی ادھر آئے، ملیشیا کا ملائی سارے ادھر چلے گئے، باقی ادھر آئے، اور اسی طرح آپ دیکھ لیں اور جگہ پر کتنا بڑا دین کا نقصان ہے۔ ہمارا ایک کام تھا عبادت تھی، ایک کام تھا، اس لیے ہمارے میواتی حضرات دوسرے حضرات ملتے رہے 2-3 سال تک، یہ درخواست کرتے رہے میں جیسے پہلے گجرات والے اور نظام الدین والے گلدستے کی شکل میں آتے تھے ویسے آئیں۔ ہمارے سرتاج جیسے ہر شہر کا مرکز ہمارا ہے، اور اسی طرح ریوڈ بھی ہمارا، ککریل بھی ہمارا، لیکن وہ بڑا مرکز ہے، اس کے ساتھ جڑ کر چلتے۔ ہم نے بھی یہاں ملتان سے خط لکھا، اس کے اندر 100 کے قریب علماء کے دستخط تھے، بھائی آپس میں محبت پیار سے چلو، ایک ہماری دائیں آنکھ ہے، ایک بائیں ہے، ایک جگر ہے، ایک دل ہے، محبت کے ساتھ چلو۔ ان میں امیر صاحب نے، مولانا رحمان نے خط کو پڑھا، اور باقی نے ہمارے خط کو یوں پھینک دیا۔
اب اس کے بعد ہمارے لیے پریشانی آئی، ہم نے کہا اس صورت کے اندر ساتھی نیپال جانے لگے، ہمارے ملک سے یہاں ملتان سے 38 گئے، پورے ملک سے 150 کے قریب گئے۔ مولانا شاہ صاحب نے فرمایا احترام سے چلو، کسی کی تحقیر تذلیل نہ کرو اور ٹکراؤ نہ کرو، البتہ اتنا کام کرو اپنی مساجد کو آباد کرو۔ عصر کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد حاجی صاحب بھی پہلے آواز لگاتے رہے، ایسا ایسا 1 گھنٹے 2 گھنٹے سے پورے 24 گھنٹے لے جاؤ، مراکز مساجد کو آباد کرنے کی کوشش کرو۔ مستورات کی تعلیم ہے، اس کے اندر کتاب کا پڑھنا بھی ہے، اور اس کے اندر 6 نمبر بھی ہیں، اور اس کے اندر تجوید بھی ہے تاکہ عورتوں کا قرآن بھی صحیح ہو جائے۔ یہ چیزیں ہیں، یہ سمجھایا۔ یہ منتخب احادیث کوئی نئی چیز نہیں، حیات و صحابہ منتخب احادیث دونوں مولانا یوسف صاحب کی لکھی ہے، اور یہاں پر کتب خانہ فیضی سے چھپی، اس کا ترجمہ کراچی سے ہوا۔ تو یہاں 6 نمبر ہے، اس میں 6 نمبر کے حدیثیں بحوالہ ہیں، اپنی کوئی بات اس میں نہیں۔ فضائل اعمال، فضائل صدقات منتخب احادیث کی ہے۔ تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں بھائی سارے مل جاؤ، ریمنڈ بھی اور ککریل بھی، اور اسی طرح ساری دنیا کے اندر انتشار نہ ہو۔ ہم ہر ایک سے ہاتھ جوڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں قدموں پر ہم پگڑی رکھنے کو تیار ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایک بن جاؤ ورنہ ساری دنیا کے کام میں نقصان ہو جائے۔ تو یہ ہماری کوشش ہے، ہمارا مفاہماتی عمل ہے، ساتھیوں کو جوڑنے کا عمل ہے۔ ہم ہر جگہ کہہ رہے ہیں اس جگہ پر اللہ کے لیے کام کو تقسیم نہ کرو، پاکستان کی بات نہیں ہے، عالمی کام ہے، امت پڑھنے کی ہم نے دعوت دی ہے۔ نئے مراکز آپ نے کھول دیا ہے، وہ نئے مراکز بند کر دو، ساری دنیا میں نظام الدین سے جڑ جاؤ، اپنا ایک امیر بناؤ اور سارے مل کر چلو۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ یہ بات صحیح ہے غلط؟ پر یہ ہم درخواست کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں لوگوں سے، اور ان حضرات سے بھی یہی کہتے ہیں، جماعتیں جو آئے ریونڈ سے، سراغ پر، شجاباد سے آئیں، ہماری جماعت ہماری مسجد ہر ایک کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ اگر کل کو سوڈان کی جماعت آ گئی، ملائیشیا کی جماعت آ گئی، ٹورنٹو کی جماعت آ گئی ہے، اور مراکش کی جماعت آ گئی ہے، وہ بھی سر آنکھوں پر، کسی اور ملک کی آ گئی ہے وہ بھی سر آنکھوں پر، ساری ہماری جماعتیں ہیں، سارے ہمارے مرکز ہیں، لیکن وحدت کلمہ، وحدت مرکز بنا، وحدت امیر، وحدت طرز، ایک طرز پر کام ہو۔ تمہارے اگر آپس میں اختلاف ہے بیٹھ کر اسے حل کرو۔ ہم یہ بار بار ان سے درخواست کرتے ہیں، اس لیے ساتھیوں سے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو جماعتیں ہیں سب کا احترام کرو۔ کسی ساتھی کی خدا کی قسم کسی ساتھی کی تذلیل مقصود نہیں، کہ ہم مقصود نہیں۔ ہم تو ہر مسلمان جواری ہے، شرابی ہے، اسے سینے سے لگائیں، جو مراکز میں زندگیاں دے چکے ہیں، ملکوں میں سفر کیا ہے، ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں یہ انتشار ختم کرو، اور یہ عالمی انتشار ہے، پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کتنا لودھرا کے اندر کام شروع ہو چکا، بہاولپور میں ہو گیا، رحیم یار خان میں ہو گیا، پنڈی میں ہو گیا، بنوں میں ہو گیا، وانا میں ہو گیا، کوہاٹ میں ہو گیا۔ سب کہہ رہے ہیں ارے نظام الدین اور آپ جڑ جاؤ، ہمارا کوئی نام نہ رہے، تم آپس میں جڑ جاؤ۔ تو آپ حضرات سے یہ درخواست ہے، آپ بھی اس کے لیے صلاۃ الحاجت بھی پڑھیں، رو رو کر دعائیں بھی مانگیں۔ سارے بھائی کوشش کریں گے نا، اللہ سے دعائیں مانگنا ہے، اس کی کوشش کرنی ہے۔ جو علماء زیادہ آئے ہوئے ہیں اس مجمع میں، جو گیلوال ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر ایک چھوٹی سی تشکیل بھی کرتے ہیں۔